امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ آپ کے بچپن میں ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو آپ کی والدہ نے آپ کو ایک دھوبی کے پاس لے گئی کہ یہ آپ کے پاس کپڑے دھویا کرے گا اور شام کو اسے کچھ درہم و دینار دے دیا کرنا، اور یہ اسی کے پیسوں کے ذریعے سے ہمارے گھر کا ذریعہ چلتا رہے گا۔ چند دن دھوبی کے پاس گئے تو ایک دن دیکھا کہ پر علمی مجلس سجی ہوئی ہے، جس کے اندر سارے کے سارے علماء ہی علماء ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی آوازیں آ رہی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی مجلس میں جا کر بیٹھ گیا تو دیکھتا کہ اسی مجلس کے اندر جو اس مجلس کے سربراہی اور بہت بڑے مفتی تھے اس وقت کے، بہت بڑے محدث اور مفکر تھے اس وقت کے، ان کا نام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اسی مجلس میں ایک دن گیا، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، چند دن گیا تو میری والدہ کو پتہ چل گیا، تو میری والدہ نے مجھے وہاں جانے سے روک دیا، تو کچھ دن میں نہیں گیا، نہ اس مجلس میں حاضر ہو سکا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی اس مجلس میں جب امام ابو یوسف کا آنا جانا ہوا تو امام ابو حنیفہ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بچہ ذہین بھی ہے اور علم دین کو حاصل کرنے میں شوق بھی رکھتا ہے۔ تو امام صاحب نے پوچھوایا اس سے کہ وہ کہاں گیا ہے، تو جب وہ حاضر خدمت ہوا امام ابو یوسف، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اتنے دن نہیں آئے کلاس میں، کیا وجہ ہے؟ تو امام ابو یوسف نے سارا ماجرا بتایا کہ ایسے ہی میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری والدہ کافی مشکل میں ہوتی ہیں تو ذریعہ معاش کمانے کے لیے جاتا ہوں، تو میری والدہ نے یہاں آنے سے مجھے روک دیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تھیلی کے اندر کچھ درہم اور دینار دیے، اسے کہا کہ یہ تھیلی اپنے پاس رکھ لو، گھر جا کر روزانہ کی بنیاد پر پیسے دے دیا کرو، اور جب ختم ہو جایا کرے تو مجھ سے مانگ لیا کرو۔ تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ روزانہ کی پھر روٹین بن گئی، لیکن میں امام ابو حنیفہ سے آج تک کچھ بھی نہیں مانگا تھا، لیکن ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، خود ہی امام صاحب مجھے کچھ نہ کچھ عطا کر دیتے تھے۔ لیکن ایک دن میری والدہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا، یہ تو ایک عارضی سلسلہ ہے۔ جو امام صاحب کے پاس آئی ان کی والدہ، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ایسے ہی عارضی زندگی تو نہیں گزارنا چاہتے، کوئی مستقل ذریعہ معاش ہونا چاہیے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت امام ابو یوسف کی والدہ کو ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ پستے کے بادام کا فلودہ کھائیں گے، یعنی پستے کے بادام کا فلودہ کھائیں گے۔ تو اس وقت یہ مذاق میں بات چلی گئی، تو امام ابو یوسف کی والدہ نے بھی اسے مذاق کے طور پر اسے بھلا دیا، اس بات کو کچھ نہیں۔ لیکن امام ابو یوسف لگاتار پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس درس میں، اس مدرسہ میں آتے رہے، لگاتار علم دین حاصل کرتے رہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے قاضی بن گئے تھے اور بہت بڑے مفتی اور محدث بن گئے تھے۔ اور اس وقت کے زمانہ میں جو تھا خلیفہ وقت تھا، وہ خلیفہ ہارون رشید تھا۔ تو امام ابو یوسف خود فرماتے ہیں کہ میں وقت کا قاضی بن گیا اور خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر ان کے ساتھ ایک ہی دسترخوان میں بیٹھ کر کھانا تناول کیا کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں ایک دن میں خلیفہ وقت خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں گیا تو وہاں دسترخوان لگا ہوا تھا، اور دسترخوان کے اوپر ایک زبردست چیز پیش کی گئی۔ تو جب مجھے دیا گیا، خلیفہ ہارون رشید نے وہ چیز مجھے دی، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اس دسترخوان میں کبھی کبھار آتی ہے، اور یہ بڑے دنوں کے بعد آئی ہے، لو آپ بھی اس کو تناول کرو۔ تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا چیز ہے ایسی؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ یہ پستے کے روغن سے بنا ہوا فالودہ ہے۔ تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ان کی اس بات کو سن کر اور اس پستے کے روغن سے بنا ہوا فالودہ جب میں نے تناول کیا، اسے دیکھ کر مجھے مسکراہٹ آئی۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے مسکرانے کی وجہ مجھ سے پوچھی، تو میں نے بتایا کہ ایک وقت ایسا تھا تو امام صاحب نے ایسی بات کہی تھی، تو آج وہی بات سچ صادق ہو رہی ہے۔